رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تم میری بارگاہ میں استناد کرو یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ جب ہر نبی جو ہے وہ معصوم ہے، اس کی اطاعت تو ہم پر لازم ہو گئی، ہم نے کرنی ہے، لیکن جب وہ اطاعت جو ہے ہم نے نبی کی کر لی اور صدیقین وہ تو معصوم نہیں ہیں جو کہ نبی نہیں ہیں، اور یہ کہ شہداء اور صالحین یہ تو معصومین نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ رب العالمین نے واضح بات فرما دی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور امر والے جو ہیں تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب امر والوں کی جو اطاعت جو ہم جو کریں گے اس میں اصل میں یہ تمام کے تمام احباب آ گئے، اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکل آیا، اور وہ مسئلہ یہ نکلا ہے کہ جو ہم تقلید کرتے ہیں ائمہ کرام کی، اگرچہ کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی تقلید کرنا ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی نہ کسی امام کو لے کر چلیں، دین کو اپنی مٹھی پر نہ لے لیں۔ رب العالمین نے جس کو مقام عطا فرمایا ہے اس کے پیچھے ہم لوگ چلیں۔ اب یہ کہ اگر ایک امام سے خطا اجتہادی ہو بھی گئی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وجہ یہ ہے کیونکہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ان لوگوں کی راہ کو طلب کرو جن پر انعام ہوا ہے۔ نبیین تو معصوم ہیں، باقی معصومین نہیں ہیں، لیکن تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے جس کو تم نے ایک دفعہ اپنا لیا ہے۔ اب ایک سردار کو سردار مان لینے کے بعد اس کی سرداری کا انکار کر کے دوسرے کی طرف جانا یہ قطعاً جائز نہیں ہوتا ہے، یہ تو سردار کی توہین ہوتی ہے۔ جب ایک امام کی تقلید میں آ گئے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی امام کی تقلید میں رہیں، اور رب العالمین ہم پر کرم فرمائے۔ تمام ائمہ جو ہیں ائمہ کرام حق پر ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اگر کسی سے کہیں کوئی خطا اجتہادی ہو بھی گئی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی راہ طلب کرو جن پر انعام ہوا۔ انعام جن پر ہوا ہے نبیین کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی اقتداء تم نے طلب کرنی ہے، ان کے پیچھے چلتے رہنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اصل میں تقلید کی اصل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔